السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دنیا فتنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا گھر ہے. اور جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں، اکثر جگہوں پہ نظر دوڑائیں گے تو ایسے ایسے فتنے نظر آئیں گے جو شاید ہمارے آباء و اجداد نے نہ دیکھے ہوں. بد امنی، قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، وہ کون سی بیماری، وہ کون سا گناہ جس نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیا ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فتنے ختم ہو جائیں، یہ پریشانیاں، یہ حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن یہ سارے دنیا میں پھیلنے والے فتنے، آزمائشیں، پریشانیاں تبدیل ہوں گی کیسے؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کو اکثریت نہیں جانتی. دیکھیے، ایک بندہ بیمار ہے اور وہ حکیم، طبیب، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی اسے 10-20 بیماریاں بتا دیتا ہے، مجھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جب تک طبیب اس بیماریوں کا سبب نہیں جانتا وہ علاج کر سکے گا؟ وہ ٹوٹ کے دیتا رہے گا، یہ پھکی کھا لو، یہ پھکی کھا لو، یہ گولی کھا لو. علاج وہی طبیب کر سکے گا جو اس کی نبض پکڑ کے جان لے کہ اس کے اندر اصل بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے، تبھی علاج ہو سکے گا. ہم جب اپنی گرد و نواح میں دیکھتے ہیں قتل کے جو حالات اور واقعات اب ہمیں نظر آتے ہیں، بچے کی جیب کے اندر گن، پسٹل، وہ کسی عورت کو لوٹ رہا ہے، کسی مرد کو لوٹ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل والے کو لوٹ رہا ہے، کوئی گاڑی والے کو لوٹ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل اور 5-5, 10-10, 20-20 لاشیں آرام سے گرا دی جاتی ہیں. ہر بندہ ان بیماریوں کو جان رہا ہے کہ یہ بیماریاں بہت بڑی ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں. اس بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ہم علاج بتانے سے پہلے آپ کو اور اپنے آپ کو ماضی میں لے کر جاتے ہیں کہ معاشرہ آج ہی خراب نہیں ہوا. ایک دور اور بھی تھا جب معاشرہ بہت بگڑ چکا تھا. عرب کا معاشرہ جہاں قتل عام تھا، زنا، بدکاری، ڈاکے، کون سی برائی اور کون سا گناہ تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس معاشرے میں تشریف لائے، جس معاشرے میں قتل و غارت، جنگ و جدال، خون کا بہانا، لوٹ مار، کیا برائی تھی جو موجود نہیں تھی؟ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے اور اس معاشرے کو تبدیل کیا.
پھر یہ معاشرہ تبدیل ہوا تو وہی جو کل تک ڈاکو اور رہزن تھے، وہی جو خون کے پیاسے تھے، وہی جن کی تلواروں سے خون ٹپکتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ و جدال پہ اتر آتے تھے، ان کی کیفیت، ان کی حالت کتنی تبدیل ہو گئی کہ اس معاشرے کے ایک فرد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تم زمین پہ چل رہے تھے، تمہارے چلنے کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی، تمہاری جوتیوں کی آواز میں وہاں سن رہا تھا۔ جب یہ معاشرہ تبدیل ہوا، اس کے افراد اللہ کے کتنے محبوب بن گئے۔ کہنے والا آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اپنے کھلیان میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں جب قرآن پڑھتا تو وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا، اور جب میں اس تلاوت کو روک دیتا وہ پرسکون ہو جاتا، میں پھر قرآن پڑھتا تو وہ پھر اچھلنے لگ جاتا۔ کہے میرے صحابی، تو رب کا کلام پڑھ رہا تھا جس کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترے ہوئے تھے۔ پھر اس معاشرے کے افراد کیسے تبدیل ہوئے اور عزت کے کون سے مقام پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کھانا لے کر غار میں پہنچتی ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل پہنچ جاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہنا اور اس کو خوشخبری سنانا، اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر دیا۔ یہ صحابہ کی جماعت، یہ صحابہ کا مبارک گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو پیارے نبی کے رنگ میں رنگتا ہے، ان کے لیے آسمان سے آوازیں آتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ وہ معاشرہ امن کا معاشرہ بن گیا جو فتنہ و فساد کی اماج گاہ تھا، جو قتل و غارت کی اماج گاہ تھا، وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ وہ اس محبت اور پیار کے پیغام کو لے کر جب نکلے تو پوری دنیا کو امن سے بھر دیا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے، مدینہ کی وادیوں سے نکلنے والی یہ دعوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر یورپ تک پہنچی، اسپین آزاد ہوا، افریقہ آزاد ہوا، ہند آزاد ہوا، اور اسلام کا یہ امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا کا معاشرہ امن کا معاشرہ بنا۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تبدیل کیا، اور تبدیلی کے بعد ایسا معاشرہ بن گیا جس کی مثال شاید کوئی اور نہ دے سکے۔ آپ نے علاج کیا کیا تھا؟ یہ ہے اصل سوال۔ علاج کہاں سے کیا تھا؟ کس بیماری کو سب سے پہلے پکڑ کے آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی رشتہ مانگنے آئے گا، ناک کٹ جائے گی، زندہ بچی کو ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر قساوت قلبی کیا ہوگی؟ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹی، جتنی بیٹی پیار کرتی ہے شاید اتنا بیٹا پیار۔ ایک امام کا بہت پیارا قول ہے کہ بہت سالوں تک میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو بیٹی ہمیشہ اپنا ہاتھ روک کے رکھتی تھی، جب میں لقمہ اٹھا لیتا تھا پھر وہ لقمہ لگاتی تھی، یہ سوچ کر کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا یا کھانے کا کوئی ٹکڑا بابا کو پسند آ رہا ہو، یہ نہ ہو کہ میں گستاخی کرتے ہوئے پہلے وہ اٹھا لوں۔ تو بیٹی اپنا ہاتھ روک کے رکھتی تھی کہ باپ پہلے لے لے۔ کہا پھر اس کی شادی ہوگی، اپنے گھر چلی گئی، پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کہتے واللہ میری جس
لقمے پر یا جس پیاری چیز پر کھانے کے لیے نظر ہوتی میرے سے پہلے میرا بیٹا اٹھا چکا ہوتا. یہ ہے بیٹی اور بیٹے کے پیار کا فرق. ہمیں کیا کہا جاتا ہے, معاشرے نے کیا سکھا دیا, بیٹی ہوگی تو بیوی کو دھمکی دیتے نا, اگلی دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے. 2 بیٹیاں ہو جائے, تیسری بیٹی بیٹا چاہیے, بیٹا. اے پیارے بھائی, یہ بیٹی اور بیٹا اس بیچاری کے ہاتھ میں ہے. یہ بولی میں یشاء اناثا, وہ چاہے بیٹیاں دے دے چاہے بیٹے دے دے, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, چاہے ملا جلا کر دے دے, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, چاہے کچھ بھی نہ دے, بانجھ کر دے. یہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن بیٹیوں کے ساتھ نفرت نہ کیجئے, پیار کیجئے. کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ پہ بیاہ دے, تو یہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائیں گی. یہ ہے پیار کرنے والی بیٹیاں, یہ ہے بیٹیوں کی محبت. اتنی پیاری لخت جگر کو وہ قساوت قلبی کا شکار اس معاشرے کے لوگ زندہ درگور کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی؟ سب سے پہلے کس چیز کی طرف, کس بیماری کا علاج کیا؟ جو سب سے بڑی بیماری ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری کسے کہتے ہیں؟ کینسر کو کہتے ہیں نا جی. کینسر کے بارے میں مشہور ہے, کینسر ہو گیا بندہ نہیں بچتا, گیا, ہوا بنا دیا ہے اس کو. کینسر کے مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر صاحب اس کو صرف سر درد کی گولی دے دیں اور اس کے کینسر کا علاج نہ کریں, عقل مند ڈاکٹر کہیں گے اسے, اس کو ٹھیک ٹھاک فیس دے کے آئیں گے, وہ کہیں گے تو کینسر نو تو چھڑنا, پہلے سر درد ٹھیک کر لیے, تیرے سر بڑا درد ہے. ہم کہیں گے سر درد کو چھوڑ دو, جس بیماری کی وجہ سے میں مر سکتا ہوں, ہلاک ہو سکتا ہوں, اس کا علاج کر دو, وہی عقل مند ہوگا. تو سب سے خطرناک بیماری اس معاشرے میں کیا تھی کہ وہ مخلوق اللہ کی تھی اور پوجتے غیر اللہ کو تھے. یہ نقطہ سمجھیے گا اور پھر اس کو آگے اپنے بھائیوں دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. کفار مکہ کا سب سے بڑا گناہ, مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم, نہ قتل, نہ زنا, نہ ڈاکہ, نہ لوٹ مار, نہ حاجیوں کو لوٹنا, نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا. سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ مخلوق اللہ کی تھی, وہ کھاتے اللہ کا دیا ہوا تھے, وہ پیتے اللہ کا دیا ہوا تھے, اور اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوق کو شریک کیا کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی نازل فرمائی, تاج نبوت سے آپ کے مبارک سر کو سجایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل مکہ کو بلا کر کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود برحق نہیں, کوئی نہیں جس کی پوجا کی جا سکے سوائے ایک اللہ کے. وہ معاشرہ مشرکین مکہ کا وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ادب و احترام کرتا تھا کہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا. انتہائی ادب, انتہائی احترام, کہ آپ سے بڑھ کر اس معاشرے میں کوئی سچا نہیں تھا, کوئی امانت دار نہیں تھا, کوئی امین نہیں تھا. لیکن جب آپ نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ, سب الہوں کا انکار کر کے ایک سچے الہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ, تو سگا چچا کھڑے ہو کر کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا. نعوذ باللہ. قرآن نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے. یہ تھی اصل بیماری, یہ تھا اصل کینسر. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تبدیلی کی ابتدا کی کہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرو, اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کا انکار کرو. آج بھی اگر آپ معاشرے کو دیکھیں گے, 1000 برائیاں معاشرے میں موجود ہوں, 1 کروڑ برائیاں معاشرے کے اندر موجود ہوں, زنا ہے, قتل ہے, چوری ہے, ڈاکے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ بہت کچھ اصل بیماری نہیں ہے. اصل بیماری کیا ہے؟
یہ مخلوق اللہ کی ہے، عبادت غیر اللہ کی کر رہی ہے۔ یہ وہ اصل جرم ہے جس کی وجہ سے معاشرے بگڑتے ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ یہ وہ اصل جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب اور پھٹکار آتی ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار اور حقدار سمجھنا، کسی اور کی پوجا کرنا۔ زبان سے تو کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہوں، ہر کوئی زبان پہ یہ کہے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اعمال جو خالصتاً ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے بہت سارے لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے پیارے بھائی، عرش والے مولا نے قانون بیان کیا، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ ان کنتم، جی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے، توحید ایک ایسی دولت ہے کہ جب انسان اس توحید کے عقیدے میں راسخ ہو جاتا ہے اور معاشرے سے شرک کو مٹانے کی کوششیں شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ ان پر اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ حکومت انعام کے طور پہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں زمین میں عزت، سکون، حکومت، کنٹرول یہ عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لے کر آئے، جو توحید کو تسلیم کرے، پھر عمل صالح کرے۔ تو توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد آگے سمجھانے سے معاشرے کا امن قائم ہوتا ہے، بد امنی ختم ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں، پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا شریک کسی اور کو بنا کر ظلم نہ کریں۔ یہ ہے اصل ظلم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کو امن ملے گا، یہ ہے وہ معاشرہ جو ہدایت یافتہ معاشرہ ہے، جو راہ ہدایت کا راہی بنے گا، اور ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سکون ہے، ان کے لیے شانتی ہے۔ اور جس نے اس کلیہ علاج کو ترک کر دیا، وہ دنیا میں جو مرضی علاج کا طریقہ اختیار کر لے، کبھی زمین سے فساد ختم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں جی کہ نہیں، توحید کی دعوت، توحید کی بات کریں گے تو انتشار ہوگا، توحید کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آئیں نماز کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، ذکر کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، صدقہ خیرات کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، لوگوں کو ذکر اذکار کروانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لوگوں کو نیکی کا کام بتائیں۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، گاؤں دیہات میں آپ نے تو خیر اب نہیں دیکھا ہوگا، لیکن شاید آباء و اجداد کی باتیں آپ کو یاد ہوں۔ پانی پینے کے لیے کیا کنواں ہوا کرتا تھا نا، کنویں کھودتے تھے نا، ابھی بھی بعض علاقوں میں کنویں ہیں اور کنویں کا پانی پیا جاتا ہے۔ تو کنویں میں اگر کتا گر جائے، پانی پیا جا سکتا ہے وہاں سے؟ کیا کریں گے؟ ایک مولوی صاحب کے پاس گئے اور کہا جی وہ کھوج کتا ڈگ پیا ہے، اس نے کہا اتنے ڈول پانی نکالو۔ اس نے اتنے ڈول پانی نکال دیا، جتنے ڈول نکال دیے، اب پانی پی لیں، لیکن سمیل ہے، نہیں اتنے ڈول اور نکالو۔ وہ ڈول پہ ڈول نکلوا رہا ہے لیکن پانی سے سمیل نہیں جا رہی۔ تو کسی نے ایسے کہا مولوی صاحب کتا تے کڈواؤ، آپ ڈول نکلوا رہے ہیں اور کتا پانی کنویں کے اندر ہی گرا ہوا ہے۔ پہلے ان سے کو کتا باہر نکالو، پھر اتنا پانی نکالو، پھر اس کو استعمال کے طریقے پہ چلیں گے۔ مثال سمجھ آئی؟ کھوج جو پہلے کتا کرنا، کنویں میں سے پہلے کتا نکالنا ضروری ہے، پھر پانی نکالو گے تو نیچے جو تازہ پانی آئے گا، پاک پانی آئے گا، استعمال کر لینا۔ بھائی جب تک معاشرے سے شرک کا صفایا نہیں ہوگا، کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نیکی نہیں ہے جب تک شرک کی غلاظت موجود ہو۔
یہ اہم ترین نقطہ ہے. آج شرک کو باقی رہنے دیں اور لوگوں کو نماز پڑھوائیں، روزے رکھوائیں، حج کروائیں، ذکر اذکار کروائیں، انہیں قرآن کے حافظ بنائیں، ان کو صدقہ خیرات پہ لگا دیں، یتیم کی کفالت کروائیں، بیوہ کی مدد کروائیں، ماں باپ کی خدمت کروائیں، اور شرک کی غلاظت باقی ہو تو یہ کوئی نیکی کیوں؟ سب سے بڑا حق تو میرے اللہ کا ہے، سب سے بڑی ذات تو میرے اللہ کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. تو جس کا سب سے بڑا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے، اور آپ سمجھتے ہیں ماں کا حق ادا ہو جائے، باپ کا حق ادا ہو جائے، یتیم کا حق ادا ہو جائے، بیوہ کا حق ادا ہو جائے، مسکین کا حق ادا ہو جائے، پڑوسی کا حق ادا، یہ سب کچھ کر بھی لو تب بھی آپ کے سارے عمل برباد ہوں گے. کیوں؟ آپ نے اللہ کی توحید والے مسئلے کو سمجھا نہیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا نہیں. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، بیوی کتنی ہی خدمت گزار ہو، کتنی ہی اچھی ہو، لیکن فاحشہ بدکار ہو، اس کی وہ ساری خدمتیں کوئی فائدہ مند ہوں گی؟ کوئی مرد اس کی خدمتوں سے راضی ہوگا؟ کیوں؟ اس کے اندر سب سے بڑی برائی کیا موجود ہے کہ وہ ایک خاوند پہ صبر کرنے والی نہیں ہے، منہ مارتی ہے کہیں. تو وہ جتنی مرضی خدمت گزار ہو، وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو، وہ جتنی مرضی مالدار ہو، وہ جتنے بڑے قبیلے سے اٹھ کر آئی ہو، کوئی اسے اپنی عزت بنا کر گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے لیے اعلی مثال میں نے بڑے نیچے اتر کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. تو پیارے بھائی، آپ دنیا بھر کی نیکیاں کر لو، دنیا بھر کی اچھائیاں کر لو، اگر آپ نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار نہیں کیا تو آپ کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہی تو پہلا حق ہے اللہ کا. بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. جس نے اس حق کو پہچانا اور اس حق کی بنیاد پہ معاشرے میں تبدیلی کی کوشش کی کہ سب سے پہلے لوگوں اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے حق کو پہچانو اور اس توحید کی بنیاد پر دعوت کا آغاز کرو، تو معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہوگا. اور اگر آپ کسی اور ذریعے سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نہیں جی توحید کی بات کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جب یہ کہا جائے کہ صرف ایک اللہ تنہا، مشکل کشا، یکتا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، بیماریاں ٹالنے والا، کشتیاں پار لگانے والا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. وہ مختار کل ہے، وہ رزاق ہے، وہ معبود برحق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. وہ ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، اولیاء ہوں، صالحین، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کا پارٹنر کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. تو کہ نہیں جی یہ بات کرو گے تو پھر لڑائی ہو جائے گی. اچھا پھر کریں کیا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، آؤ اکٹھے ہو جائے. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آؤ مل کے ہم اکٹھے ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کر لیں. بھائی جب آپ نے مل کے ایک اللہ کو نہیں پہچانا تو آپ ایک امت کیسے بن جاؤ گے؟ امت بننے کے لیے طریقہ تو اللہ نے بیان کر دیا. یہ قرآن حکیم کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، امام الموحدین ہے. امت بنانے کا طریقہ اپنی قوم کو کیسے سکھاتے ہیں؟ قرآن نے ہمارے لیے اس کا نقشہ کھینچا ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، تمہارے لیے آئیڈیل زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے. کس بات میں؟ وہ نموذج، وہ آئیڈیل کیا چیز ہے؟ اذ قالوا لقوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں. ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو ان سے بھی بری ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارے انکاری ہیں، تمہارا کفر کرنے والے، تمہارا انکار کرنے والے ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان
عداوت ہے، بغض ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، انتشار ہے. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ لڑائی کب تک باقی رہے گی؟ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. پیارے بھائی، یہ ابراہیم امت بنا رہے ہیں لوگوں کو، ایک امت کی شکل، ایک امت کا کنسپٹ دے رہے ہیں. ہماری تمہاری لڑائی، ہمارا تمہارا اختلاف، کفرنا بکم بدا بیننا وبینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی، جھگڑا، انتشار، اختلاف، ناراضگیاں، یہ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک تم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پہ نہ آ جاؤ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ کہو ایک اللہ مشکل کشا ہے، یہ کہو ایک اللہ حاجت روا ہے، یہ کہو سجدوں کے لائق صرف ایک اللہ ہے، یہ کہو رکوع کے لائق صرف ایک اللہ ہے، عبادات صرف ایک اللہ کی ہوں گی، وہ مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، ہر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ. جب یہ مان لو گے، جب اس کو تسلیم کر لو گے، پھر تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، پھر اہل توحید ایک جماعت، ایک امت کی شکل اختیار کریں گے. لیکن اگر اس کلیے کو چھوڑ کر تم یہ سمجھو کہ کسی کو کچھ نہ کو، قبر پہ سجدہ کرنے والا بھی میرا بھائی، قبر کا طواف کرنے والا بھی میرا بھائی، قبر کو عبادت کا مرکز بنانے والا بھی میرا بھائی، مردے کو مددگار، مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والا بھی میرا بھائی، اور ہم مل کے کچھ کر لیں تو یہ چوں کا مربع ہے، اصلاح کی تحریک نہیں ہے. ایسے اصلاح نہیں ہوگی. پہلے بیان کرنا پڑے گا. یہی ہمارا کلمہ ہے، یہی ہماری قرآن حکیم کی آیات ہمیں کھول کھول کے بتاتی ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. کلمہ یاد ہے نا سب بھائیوں کو؟ ذرا سنائیے کیا ہے؟ لا الہ، جی، لا الہ الا اللہ. یہ دو چیزیں ہیں، ایک انکار ہے اور ایک اقرار ہے، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، پہلے انکار ہے، پہلے سب کو چھوڑنے کا اعلان ہے. لا الہ، میں کسی کو الہ نہیں مانتا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی سجدوں کے لائق، نہ رکوع کے، نہ نظر کے، نہ نیاز کے. لا الہ، میں کسی کو الہ نہیں مانتا، کوئی الہ نہیں، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جنات میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں، نہ خلاؤں میں، کوئی الہ نہیں. ہر الہ کا انکار ہے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہ لا الہ الا اللہ. ہاں، الہ ہے برحق تو صرف ایک اللہ ہے. یہ آپ کی ابتدا ہے، یہ آپ کی اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے، یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ، جس میں پہلے اللہ انکار کرواتا ہے. انکار کیجئے، لا الہ، کوئی الہ نہیں. ہر طرح کی معبود کی نفی کر کے پھر ایک اللہ کا اقرار کیجئے. ہاں، الہ ہے، مدد کرنے پر قادر ہے اللہ، مشکل کشائی کرنے پہ قادر ہے اللہ، میری عبادتوں کا مرکز ہے ایک اللہ، میں اس کی عبادت کروں گا، میں اس کو پوجوں گا، میں اس کے لیے ذبح کروں گا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ. اے نبی کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، جہانوں کو پالنے والے ایک اللہ کے لیے. تو یہ ہمیں ابتدا میں اللہ نے جنت کی جو کنجی دی ہے، اسلام میں جو داخلے کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ لا الہ الا اللہ اقرار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے. اس کے اندر آپ کو توحید کا پورا فہم اللہ دے رہا ہے اور اصلاح کا پورا طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہے کہ پہلے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کا انکار کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا. کتنے مضبوط کڑے کو؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے رجسٹر دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ اس سے پوچھے گا، بندے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی یہ تیرے گناہ لکھنے میں؟ کہے گا نہیں اللہ. تیرے پاس کوئی
جواب ہے؟ کوئی عذر ہے؟ نہیں اللہ کوئی عذر نہیں. یہ سارے تو نے کیے ہیں، اقرار کرتا ہوں. نہ فرشتوں نے زیادتی کی، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، میں گناہ گار تھا، میں نے یہ گناہ کیے. کوئی نیکی ہے؟ نہیں اللہ نیکی تو کوئی نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں ہے. اللہ کہے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک چھوٹی سی پرچی، ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک چھوٹا سا بطاقہ لایا جائے گا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا. ایک طرف گناہوں کے 70 رجسٹر، ایک رجسٹر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا گناہ سے بھرا ہوا، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پرچی. وہ کہ اللہ کی چھوٹی سی پرچی کا اس سے کیا مقابلہ، کیا ہوگا؟ آج تو میں مارا گیا، مالی فرمایا تیرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اور جب وہ تولا جائے گا اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور جب وزن ہوگا سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، توحید بھاری ہو جائے گی. اللہ کے نام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نام سے بھاری کس کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دے. تو پیارے بھائی، یہ ہے عقیدہ توحید. اس کو سیکھیے، اس کو اپنے جسموں پہ لاگو کیجئے. اس کی دعوت کی ابتدا سے معاشرے کی اصلاح کی ابتدا ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگایا تھا کہ لوگوں اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں. بس ایک فرق ہے کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، اس لیے پڑھتے نہیں تھے. ہم معنی نہیں جانتے، روزی 100 تسبیح پھروا لو، اس کا معنی نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے تو پھر ہمارے اوپر کیا واجب ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل مکہ سے قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے جوابی طور پہ اعتراض کیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ آپ نے کیا عجیب بات کہہ دی ہے، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ، ایک الہ. یہ تو بڑی عجیب دعوت ہے، ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی، اپنے آباء و اجداد سے یہ بات ہی نہیں سنی. ہم نے تو بانٹے ہوئے ہیں، انہوں نے بانٹے ہوئے تھے نا. کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے. ہم نے بھی آج کل بانٹے ہوئے یا نہیں؟ رزق لینا ہو تو ایک اور بابا جی ہیں، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. بھر دو جھولی ہماری، بابے کے مزار پہ یہ رزق والا بابا ہے. اچھا کوئی مقدمے میں پھنس جائے تو بڑی بڑی سرکار، بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، وہ مقدموں والا سرکار بابا جی الگ ہے. اچھا اگر کوئی اولاد شولاد نہ ہو تو پھر بابا ڈولے شاہ کے پاس گجرات جانا پڑتا ہے، وہ اولاد والا شعبہ اس نے سنبھالا ہوا ہے. کسی نے اولاد کا شعبہ سنبھال لیا، کسی نے رزق کا سنبھال لیا، کسی نے مقدموں سے نکالنے کا سنبھال لیا. اچھا دشمن حملہ کرے گا، صحیح آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو حملہ ہوا تھا 65 میں، تو ہماری سرکار جا کے دریا کے پل پہ بم مارتے تھے، کیچ کر کے دریا میں پھینک دیتے تھے، ایک بھی نہیں لگنے دیا کسی جگہ پہ. ہم نے بھی یہ شعبے بانٹے ہوئے ہیں، اس پیر جی نے یہ کرنا ہے، اس پیر جی نے یہ کرنا ہے، اس پیر جی نے یہ کرنا ہے. یہی حال کفار مکہ کا، بانٹے ہوئے تھے انہوں نے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی الوہیت کے اقرار کر لو، تو انہوں نے اعتراض ہی یہ کیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، آپ نے سارے الہوں کی چھٹی کرا کے ایک اللہ پر ایمان لانے کا پیغام دیا. یہ بڑا عجیب پیغام ہے. لیکن پیارے بھائی، یہ ہے وہ اصل جس سے آپ تبدیلی، معاشرے کے اندر شر فساد کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں یہ دعوت نہیں دینی، اس سے انتشار ہوگا، اس سے لڑائی ہوگی، اس سے اختلاف ہوگا، اس سے لوگ متنفر ہوں گے، بس میٹھا میٹھا سب کو جوڑ کے ساتھ چلو. تو پھر آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں کہ آپ کس کرسی پر بیٹھے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ گیا جس کے ہاتھ میں کینسر پھیل چکا تھا. ڈاکٹر نے کبھی گردن کٹوانا آسان ہے یا ہاتھ؟ تو مریض کیا کہے گا؟ گردن بچ جائے، ہاتھ کی خیر صلاح ہے. یہ تو نہیں کہے گا کہ منڈی کاٹ دو ہاتھ نہ کاٹنا، کہے گا ہاتھ کاٹ دو گردن بچ جائے، زندہ رہوں گا، ایک ہاتھ سے بھی گزارا کر لوں گا. تو وہ اس کینسر زدہ ہاتھ کو کاٹ دے کہ اس کی جراثیم آگے نہ پھیلے، وہ زہر آگے نہ جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے زندگی بچا لی.
یہ عقل مند ڈاکٹر ہے یا بیوقوف؟ جی عقل مند ڈاکٹر ہے. ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا، جی زہر پھیل رہا ہے جسم میں. وہ کہتا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے پیاز رکھ کے نا تو کپڑا پلیٹ لا، گنڈا بن لا، ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسی کے اوپر ٹیوب شیوب لگا کے دوائیاں لگا کے ہیں اور آپ کو بھیج دی. پہلے ہاتھ میں تھا، پھر بازو میں آیا، کندھے میں آیا، پورے جسم میں آیا اور معاملہ ختم ہو گیا. کون عقل مند ہے؟ لیکن وہ جب بازو کاٹے گا تکلیف تو ہوگی نا، درد تو ہوگا، لیکن جب شفا یاب ہو جاؤ گے تو پھر اس ڈاکٹر کو دعائیں دو گے یا نہیں؟ لیکن جس نے کاٹا نہیں، صرف اوپر سن کرنے کے ٹیکے لگا دیے، اس نے تکلیف تو نہیں دی لیکن زندگی تو ہار گیا نا. اصل دشمن تو وہ ہے. سمجھ آئی مثال؟ جو آپ کے زخم والے حصے کو کاٹ کے گندگی نکال دے اور آپ شفا یاب ہو جائیں، تکلیف ہوگی، تھوڑا سا غصہ تو آئے گا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اسی کو دعائیں دو گے. یہ حال ہے اس کا جو توحید کی دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہو بھائی سیدنا علی کی بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اسد اللہ ہے، لیکن مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، اولاد دینے والے نہیں ہیں، مدد کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اختیار میں مدد کرنا نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، بہت پیارے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن نور من نور اللہ نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے. ان کو پکارا نہیں جائے گا، ان کے نام پر ذبح قربانی نظر نیاز نہیں دی جائے گی، ان کی عبادت نہیں ہوگی. ہے عزت و شان والے. آپ کو بڑا غصہ آئے گا، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہے، آپ تو گستاخی کر رہے ہو. یہ توحید کا پیغام جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو دعوت دینے والے کے لیے آپ اللہ بھلا کرے. ان کی باتیں سن سن کے اللہ نے ہمیں بھی شرک سے بچا لیا. اور اگر آپ میٹھی میٹھی لگا کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے رہو تو آپ زہر کو پھیلا رہے ہو. پیارے بھائی، زندگی بڑی مختصر ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. بہت جلدی میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں صرف دو ہی ٹھکانے ہیں، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر. ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمیشہ کی جنت میں جانے کے خواہش مند ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل کرو، اس توحید کو سیکھو، اس ایمان کو سیکھو، اللہ کی محبت کو سیکھو، اللہ کے ساتھ پیار کرو، اللہ کی عبادت کرو. جیسی محبت اللہ کی ہو ویسی کسی اور کی، جیسا خوف اللہ کا ہو ویسا کسی اور کا، جیسا بھروسہ اپنے اللہ پہ کرنا ہے کسی اور پہ. وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. وہ ماں کے پیٹ میں آپ کو پردوں کے پیچھے رزق دیتا رہا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر لایا تو لانے سے پہلے آپ کے لیے آپ کی ماں کی چھاتیوں پہ رزق کا بندوبست کیا. وہ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گائے جاتے ہیں. جس کا آپ کھا رہے ہو اس کے گیت گائیے. اور وہ کھلانے والا کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے آپ کے کھانے پینے کا مسئلہ حل کرتے ہوئے قرآن پاک کی ابتدا میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف ہے اس کی جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور پال، کیونکہ نہ کسی کو یہ پتا ہے جہان میں مخلوق کتنی ہے سوائے اللہ کے، نہ کسی کو یہ پتا ہے ان ساری مخلوقات نے کھانا کیا ہے سوائے اللہ کے، نہ کسی کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں کہ مخلوقات کا پیٹ بھر دے سوائے اللہ کے. تو جب علم بھی اس کے پاس ہے، خزانے بھی اس کے پاس ہے، مخلوق نے کیا کھانا ہے جانتا بھی وہ ہے، سب کو کھلا بھی وہ رہا ہے، جب وہ کھلا رہا ہے تو عبادت اس کا حق ہے. اللہ کے لیے اس عقیدے کو سمجھ کر اپنے دلوں کو تبدیل کیجیے. اپنے گھر سے، اپنی برادری سے، اپنی قوم سے اس تبدیلی کا آغاز کیجیے. توحید کی دعوت انبیاء کی دعوت ہے. اس دعوت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی پوری جماعت بھیجی اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. ہر رسول نے آ کے پہلی دعوت، پہلا پیغام، پہلا آوازہ کیا لگایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. عبادت اللہ کی کرنا. اور میرے پیارے بھائی، چھیڑنا مقصد نہیں،
طنز کرنا مقصد نہیں، کسی کو دور بھگانا مقصد نہیں، محبت اور پیار سے رب کے قریب کرنا مقصد ہے۔ یہ سجدے اگر اللہ کو کر رہے ہو عبادت ہے، اللہ کی قسم یہ کسی قبر پہ نہیں ہو سکتے، یہ کسی ڈھیری پہ نہیں ہو سکتے، یہ کسی پیر فقیر بابے حضرت کو نہیں ہو سکتے، یہ صرف اللہ کو ہوگی، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ انا عبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی کیجئے۔ اگر پکارنا اللہ کو اللہ کی عبادت ہے، اور ہاں اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ سب سے بہترین پکار، سب سے بہترین عبادت تو اللہ کو پکارنا ہے۔ اگر یہ اللہ کو پکارنا، یا اللہ مدد، یا اللہ یا رب کہنا عبادت ہے، تو جیسے اللہ کو پکار رہے ہو کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ پھر یا علی مدد کی آوازیں نہیں لگ سکتے، پھر یا رسول اللہ مدد کی آوازیں نہیں لگ سکتے، پھر کسی پیر فقیر بابا حضرت کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ایک ہے اسباب کے تحت پکارنا، آپ بیٹھے ہو، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلا دو، آپ زندہ ہو، موجود ہو، سامنے ہو، پانی اٹھ کے پلا سکتے ہو، یہ استطاعت ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں تسی کہتے جی یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، آپ نہیں بیگم سے صبح کہتے جی اٹھ کے پراٹھے پکا دے، روٹی دے دے، ناشتہ دے دے، آپ نے نہیں غیر اللہ کو پکارا۔ تو کسی جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا، جب تک بیوی سلامت رہے، اللہ سب کی بیویوں کو سلامت رکھے، تو ہم کہتے ہیں صبح اٹھ کے ناشتہ بنا دیں، اور اللہ نہ کرے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو کبھی قبر پہ جا کے نہیں کہتے اٹھ جا مولیوں کا پراٹھا پکا دے، پھر آگے لمبی پہ جائیں گے۔ پھر کسی نے کہا معاملہ ختم ہو گیا نا، اس جہان سے اگلے جہان چلی گئی، اب نہیں اس کو کوئی کہتا ناشتہ بنا دے، اس کے اختیار میں نہیں رہا۔ ایک تو ہے اختیار کے تحت کسی سے مدد لینا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ لیکن جہاں کسی کا اختیار نہیں ہے، میں صحرا میں ہوں، میں دریاؤں میں پھنسا ہوا ہوں، میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوں، کہیں بھی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب مجھے وہاں سے نکالنے پر قادر ہے۔ یونس علیہ السلام کہاں تھے جی؟ مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کہاں تھی؟ سمندر کی تہ میں۔ رات بھی اندھیری تھی، سمندر کے اندر بھی اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا تھا۔ ان اندھیروں میں جب یونس علیہ السلام نے پکارا تو کس کو؟ بابا آدم مدد جی کہا، کسی کا نام لیا، اپنے بابا کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، مجھے ان اندھیروں سے کوئی نکالنے والا نہیں سوائے تیرے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ مالک نے وہاں سے نکالا، اور ساتھ کیا کہا؟ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کے آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کو کوئی غم ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی سوال ہو کسی کے دل میں، کوئی حاجت ہو، ان الفاظ سے اپنے اللہ کو پکارو جن الفاظ سے مچھلی والے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا۔ اللہ تمہاری وہ پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اور کیا ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پکار عبادت ہے، تو صرف اللہ کو پکاریے، کسی مردے کو، کسی پیر کو، فقیر کو، حضرت کو، مرشد کو، جن کو، فرشتے کو پکارنا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہے۔ بھائی اس سب سے بڑے کینسر سے اپنے جسم کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے بیوی بچوں کو بچائیے، پھر یہی پیغام لے کر آگے بڑھیے، اپنی قوم کو بچائیے۔ ایک بات آخری کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کے اور میرے ذمے اللہ کی توحید کی بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یہ پوائنٹ ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ کے اور میرے ذمے اللہ کی توحید کی دعوت پہنچانا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کو اٹھایا جائے گا، امام الانبیاء امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، ایک راحت ہوگی، کسی کے ساتھ چند افراد ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے بھی اٹھیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ توجہ دیجئے گا، آخری 2-3 منٹ میں ایک بڑا اہم میسج آپ کو دے کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔
کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لایا ہوگا. آج کی لینگویج میں کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ایک فالوور نہیں ملا، کوئی ایک لائک نہیں ملا، کوئی ایک ووٹ نہیں ملا، کوئی ایک جیالہ نہیں ملا، کوئی ایک کارکن نہیں ملا، کوئی ایک بندہ ان کی جماعت میں نہیں آیا. یہ بات تو ہمیں حدیث سے سمجھ آ گئی کہ ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لایا ہوگا. اب میں اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ جو نبی ساری زندگی توحید کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ کہتے کہتے گزار کے چلے گئے، اور ایک بندہ بھی ان کے ساتھ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہ تھا، وہ نبی ناکام گئے یا کامیاب گئے؟ جی، کامیاب گئے یا ناکام گئے؟ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ وہ نبی ناکام گئے. کہہ سکتے؟ کسی کی زبان، مسلمان ہو ایمان والا ہو تو اس کی زبان پہ یہ نہیں آئے گا کہ نبی 700 سال 600 سال 200 سال 80 سال 90 سال محنت کر کے دعوت دے کے گئے، بندہ ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تو یہ نبی ناکام تھے. نعوذ باللہ. کیوں؟ کہ اللہ کا کوئی نبی ناکام نہیں گیا، کامیاب گیا ہے. اللہ کا ہر نبی کامیاب گیا ہے. تو یہاں رک کے سوچئے گا، کامیابی کس بات میں ہے؟ زیادہ فالوئنگ میں، زیادہ لائکس میں، زیادہ کارکنان میں، زیادہ ووٹ میں؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ مولوی بڑا کامیاب ہے. کیوں؟ بڑے لائک ملتے ہیں اس کی تقریروں پہ، بڑے فالوورز ہیں، اس کے چینل کو بڑے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ جہاں جاتا ہے لاکھوں کا مجمع لگ جاتا ہے. نہیں بھائی، اللہ کے ہاں کامیابی ناکامی کا یہ معیار نہیں ہے. وہ نبی جس کے ساتھ ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، وہ نبی کامیاب گئے. تو مطلب یہ کہ زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، اکثریت کا اکٹھا ہونا، یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ اس راستے پہ چلتے رہیں جو راستہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، اس راستے سے دائیں بائیں نہ بھاگے. ایک بندہ بھی آپ کی بات نہ مانے لیکن آپ نے ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، آؤ اس سیدھے راستے پہ چلو، اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کے راہی نہ بنو. تو کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دیں. سمجھ آ گیا فرق کامیابی اور ناکامی؟ اس کا معیار کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بھوت سوار ہے کہ جی وہ کرسی تک پہنچنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پھر ہم اسلام نافذ کر دیں گے، اس کے ذریعے خلافت آ جائے گی. اور بھائی کسی نبی کا، کسی رسول کا دعوت کا خلاصہ یہ نہیں رہا کہ حکمران بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، کرسیاں تمہیں مل جائیں، حکومتیں تمہیں مل جائیں، ساری محنت حکومت قائم کرنے کے لیے کرو. یہ کسی نبی کا پیغام نہیں، یہ اللہ کا پیغام نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے، ہر رسول نے اپنا پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ کرسی، حکومت، کسی بھی ذریعے سے، وہ مغربی نظام کے ذریعے، وہ کسی اور نظام کے ذریعے، وہ توحید کی دعوت کو پیچھے رکھ کر اہل شرک اور اہل کفر کو اپنے دخلگیر کر کے کسی بھی ذریعے سے مقصد کرسی لینا ہے؟ نہیں. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے دعوت یہ دی عبادت اللہ کی کرو اور طاغوت کا انکار کرتے جاؤ. جو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے اس سے اپنے کنارے الگ کر لو، راستے الگ کر لو، دور ہو جاؤ. یہ ہے پیغام، یہ ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار جس کو آج ہماری اکثریت بھلا چکی ہے. کہتے جی نہیں، لا الہ الا اللہ کی بات نہ کرے، توحید کی بات نہ کرے، عقیدے کی بات نہ کرے. ہمارے ساتھ جو دائیں طرف بیٹھے ہیں یہ تو یا علی مدد کہنے والے ہیں، جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے قبروں کے طواف کرنے والے، سجدے کرنے والے. اگر ہم نے توحید کے لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو کھول کے بیان کر دیا یہ سارے بھاگ جائیں گے. پیارے بھائی یہ سارے بھاگ جائیں اور تو اللہ کی توحید کا پیغام کھل کر دیتا رہے، اللہ کی قسم ایک بندہ بھی تیرے ساتھ نہ ہو تو کامیاب ہے. اور تو کروڑوں کا مجمع لے لے، پوری دنیا کے ووٹ لے لے، سارے ملکوں کی حکومتیں تیرے ہاتھ میں ہو اور تو نبی والا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ چھوڑ چکا ہو، تیری دنیا بھی برباد ہے، تیری آخرت بھی برباد ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے،
اللہ ہمیں پیغام توحید سمجھنے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں ایک ہی فکر ہو، کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اور جس کی یہ فکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے وہ کسی اور کی ماتھوں پہ پڑے ہوئے بل دیکھ کر اپنی زبان کے جملے تبدیل نہیں کیا کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو عرش والا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی نبوی منہج پہ زندہ رکھے، اسی پہ اللہ ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ میں شیخ محترم اور